اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تجارتی اصول ہیں، اب ہم اس طرف چلتے ہیں، اس سے یعنی ایک مسلمان کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس میں ایک بڑی منفرد چیز ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر خواہ بننا اپنے گاہک کے لیے یا خریدار کے لیے۔ تو دیکھیں آج کل مطلب سیلاب کا دور ہے اور اس وقت پورا پاکستان اور گرد و نواح کے علاقے بڑی مشکل میں، تو یہ دیکھنے میں بات آتی ہے کہ جب لوگ مشکل مشقت میں ہوتے ہیں تو سستے داموں گاہک کی یا خریدار کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے خوب اس کو لوٹا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رہنما اصول ہے خیر خواہی کا، وہ آج کے اس تناظر میں ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں ایک طرف لوگوں کی کھال اتاروں اور پھر میں صدقہ کر دوں لوگوں کو، یہ کیا حساب ہے؟ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ابھی رمضان آ جاتا ہے تو یہی سوال آ جاتا ہے، ابھی سیلاب آ گیا تو یہی سوال آ جاتا ہے، اور اللہ نے تو ابھی ہمیں آزمایا نہیں، ورنہ کوئی قحط سالی کو اس طرح کے مسائل آ جائیں تو پتہ نہیں کیا بنے ہمارے ساتھ۔ اوپر سے نیچے تک اللہ معاف کرے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، پھر امپورٹ کی جاتی ہے، اور پھر عوام کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یعنی نہ عوام کی خیر خواہ ہے، اور اس بنیاد پر رب ایسے حکمران لے کر آتا ہے جو عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماب تول میں کمی کرے گی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ ان کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، سامان خرد و نوش کم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا کم ہوا ہے۔ زرعی ملک ہے، دال باہر سے آتی ہے، کوکنگ آئل باہر سے آتا ہے، کاٹن باہر سے آتی ہے، اور بے شمار چیزیں، گندم آ رہی ہے، چینی آ رہی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، صحیح، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، وہ جور سلطان علیہم، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، وجہ ہم ہیں۔ صحیح، یعنی ایک ترازو پکڑ کے ماپ تول کی کمی کر رہا ہے، تو آپ کہو گے میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا، لیکن ہمارے بھی تو بات دینے کے اور لینے کے اور ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ آفس میں جاؤں گا لیٹ اور چاہوں گا کہ تنخواہ پوری ملے، مزدور چاہے گا کھانے کا بہانہ کر کے آدھا گھنٹہ پار، اور واش روم جانے کا بہانہ کر کے پار، اور منہ ادھر ادھر کرو تو پیچھے سے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ تو آپ جوتا بنوانے کے لیے جاؤ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نکما سا بناؤں اور پیسے پورے لوں۔ بالکل، ہر شخص کے لینے کے بات اور دینے کے اور ہیں۔ اور فروٹ لینے چلے جائے تو وہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو جس قوم کی ہڈیوں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے، پھر اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو چل رہا ہے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ اسی وقت اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سیلاب آتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ معاف کرے، جو دودھ میں پانی ہے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم نے حرام خوری کی ہے نا وہ گئی تیری، اور جن لوگوں کی نہیں گئی ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ تم بعد آ جاؤ، ورنہ یہ پانی ہر جگہ آ سکتا ہے۔ بالکل، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے تمہیں گمان نہیں وہاں سے آ سکتا ہے۔ کتنی ایسی سوسائٹیاں ڈوبی ہیں جن کو گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو ابھی کیا سیالکوٹ کو پتا تھا کہ شہر اس طرح ڈوب سکتا ہے؟ بالکل، کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے آپ دور نہیں ہیں، اس کو یاد رکھو۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھوڑا لینے کے لیے بھیجا اپنے غلام کو۔ وہ گئے، جا کر کے 400 درہم میں سودا کر کے لے آئے، کہنے لگے اگر مالک اوکے کرے گا تو تیرا سودا ہو جائے گا۔ بالکل، جب آیا تو حضرت جریر نے بغور گھوڑے کو دیکھا تو کہنے لگے یار یہ تو 400 سے مہنگا لگ رہا ہے۔ کبھی آپ نے جملہ سنا کسی کے منہ سے؟ آپ یہی کہو گے نہیں اتنا مہنگا کر، آپ کے دل کہہ رہا ہے کہ سستا ہے، لیکن ایک بار چوٹ آپ پھر لگا دو گے۔ وہ مالک خوش ہو گیا، کہتے ہیں جی آپ 500 دے دیں۔ پھر تھوڑی پکڑ کے چلایا، اس کی چال دیکھی تو کہا نہیں یار یہ تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے، تو کہا آپ 600 دے دیں۔ پھر سواری کر کے دیکھی، کہا نہیں یہ تو 600 سے بھی مہنگا ہے، تو کہا آپ 700 دے دیں۔ تو جب اس کو پیسے دے کر روانہ کیا تو غلام کہتا ہے جی آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو میں خواہ باؤ تاؤ کرتا رہا ان کے ساتھ۔ تو کہنے لگے بات پیسے کی نہیں ہے بیٹے، بات اس ہاتھ کی لاج کی ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں بایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المکرہ والمنشۃ
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، کہ ہم نے آپ کی بات سننی بھی ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یعنی مالیات میں آپ کسی کی چوری تو نہیں کر سکتے، اگر یہاں تو تھوڑی ڈیمانڈ بڑھتی ہے کسی چیز کی تو ریٹ اس کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ بالکل، خیر خواہی والی تو کوئی بات نہیں، خیر خواہی والی بات نہیں ہوتی۔ اور بڑھانے چڑھانے کے بھی بڑے انداز ہیں، کہ شارٹیج پیدا کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں۔ ہر بات ہی لوگوں کی کھال اتارنے والی ہے، اور خیر خواہی والی بات کوئی نہیں۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح حضرت جریر بن عبداللہ ایک بار خریدار بن کر سوچتے تھے اور ایک بار بیچنے والا بن کر سوچتے تھے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کتنے میں دے سکتا تھا، یعنی میں صحیح جج کروں اس کو تو میں اتنا ریٹ اس کا دے دیتا ہوں، وہ اس طریقے سے اگر ہم کریں تو یہ بہت بڑی خیر خواہی کی بات ہے، اور یہی رہنما اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔